جیسے ہی بیلا نے وہ نائٹی پہنی تو یہ دیکھ کر شاک رہ گئی کہ اس میں ایسی بھی جگہ تھی جہاں سلک کی بجائے نیٹ تھا، اور وہ بھی صرف وہاں تھی جہاں اس کے اعضاء تھے۔ ایک جگہ سے تو اس نے اپنی دونوں ٹانگوں کو آپس میں ملا کر چھپا دیا، لیکن دوسری جگہ سے چھپانے کا سوچ کر وہ وقت ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے اپر پہن لیا اور ابھی 5 منٹ میں سے ایک رہتا تھا، لیکن اس سے پہلے باہر آ گئی۔ اس کے باوجود اس کے نشیب و فراز ابھرے ہوئے تھے۔ وہ خان کر دے کر اپنی ٹانگوں کو اس میں چھپانے لگی۔ خان کی نگاہیں ایسی ہی تھی کہ اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خان جو ٹانگ پر ٹانگ ٹیبل پر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، ساتھ ہی اسے پاس آنے کا حکم دیا۔ وہ کانپتے کانپتے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ خان ایک سنگل صوفے میں بیٹھا ہوا تھا، جس کے آگے ٹیبل تھا اور بالکل سامنے بڑی سی اسکرین تھی۔ ہاتھ میں ریموٹ تھا، شاید کچھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیلا ڈرتی ڈرتی اس کے پاس آئی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تھوڑی سی جگہ دی۔ کیا مطلب؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں؟ نہیں نہیں، ایسا سوچئے گا بھی مت۔ وہ جو جاوید انکل ہے نا، میں تو ان کے پاس ہی رہوں گی۔ انہوں نے ہی تو تمہارے ویزے کا انتظام کیا ہے، اور مجھے امید ہے میری بیٹی میری بات کو سمجھے گی۔ اور اس کے کندھے پر پیار اور مان کی تھپکی دے کر چلے گئے۔ رات بھر پری اس کشمکش میں تھی کہ آخر اس کے بابا نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا، اور بھی یوں اچانک، جب کہ شہاب صاحب نے جمشید کی بڑھتی ہوئی سازش کو روکنے کے لیے اور اپنی بیٹی کو اس سے دور کرنے کے لیے دل پر پتھر رکھ کر یہ قربانی کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کا سایہ بھی اس سے دور رکھ کرنا چاہتے تھے۔ اس صوفے میں وہ دونوں بمشکل سے پورے آئے تھے، اور ترتیب کچھ ایسی تھی کہ بیلا آدھی خان کے اوپر آ رہی تھی۔ خان کی ایک ٹانگ بیلا کی دونوں ٹانگوں کے درمیان تھی، اور خان کا ایک ہاتھ بیلا کے پیٹ پر تھا، اور خود وہ اسکرین میں کچھ لگانے میں مصروف تھا۔ اچانک خان نے اپنی ٹانگ تھوڑی سی اوپر کی تو بیلا سسک اٹھی، جس پر خان طیش میں آ گیا۔ محرم ہوں تمہارا، پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ اس لیے خان یہ کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، بلکہ اب اس کی بیلا کے پیٹ پر گرفت اور بھی سخت ہو گئی۔ اب بیلا کو ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ خیر ابھی تو وہ مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ہی اسے بیلا کے پہنے ہوئے اپر کو پکڑ کر اسے اتارنے کا کہا، لیکن میں اس کے ساتھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے احتجاج کیا، لیکن یہ میرے کام میں دخل اندازی کر رہا ہے، جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ خان نے آگے سے تیکھا جواب دیا۔ اس کا وہ اپر ہوا کی وجہ سے خان کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ بیلا فوری اتری اور باتھ روم میں جانے لگی۔ رکو، کہاں چلی؟ چینج کر کے بھی تم نے میرے پاس ہی آنا، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ اتار ہی دوں۔ اسے خان کی آواز سنائی دی۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کے تحت واپس مڑ گئی، اور آہستہ آہستہ اسٹرپ کھولنے لگی، اور شرم کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اپر اس کے بدن سے زمین وہ سو چکا تھا۔ اس خان کی نظریں اس کا ایکس رے کرنے میں مگن تھی۔ پھر اچانک ہوش میں آیا اور واپس بیٹھنے کا کہا۔ اس لال رنگ میں اس کا جسم اپنے پورے جوہر پہ تھا۔ وہ دوبارہ اسی طریقے سے بیٹھے تھے، بس فرق یہ تھا کہ اب خان کا ہاتھ اور ٹانگ سیدھا اس کے بدن کو چھو رہی تھی۔ خان نے ایک فلم لگائی اور پیچھے لیٹنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کا دھیان فلم میں کم اور بیلا پر زیادہ تھا۔ خان نے بیلا کو بھی پیچھے لیٹنے کا کہہ دیا، جس کو مووی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ تو بس ادھر سے گم ہونا چاہتی تھی۔ بیلا نے خان کے سینے پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خان نے اپنی جیب سے ایک برانڈ تمباکو کا پیکٹ نکالا اور سلگانے لگا۔ بیلا آہستہ آہستہ مووی میں مگن ہونے لگی۔ خان نے سگار کو تھوڑا آگے سے پکڑا اور پچھلا حصہ اس کے جسم کے پاس لے گیا اور کمر کے گرد پھیرنے لگا۔ بیلا کو ایسے تو لگ رہا تھا کہ کوئی چیز اس کے جسم پر رینگ رہی ہے، لیکن پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں رہی۔ خان اب اس کے نچلے حصے میں پہنچ گیا اور سگار کو اس کے پیٹ کے نیچے پھیرنے لگا، جس سے بیلا کے جسم میں ہلچل ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ سگار کو اور نیچے لا رہا تھا، جس سے بیلا کا جسم کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا ڈارلنگ، کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے بیلا سے پوچھا۔ وہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔
اس نے کانپتے ہوئے کہا، او یہ تو ایک سنگین مسئلہ ہے، تم یہیں بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ایک سفید رنگ کی چادر لے آیا۔ لیکن مجھے تو بہت ہی گرمی چڑھی ہوئی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی شرٹ اتار دیتا ہوں۔ ہاں یہی صحیح رہے گا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اوپر وہی چادر کر لی اور صوفے پر آ گیا اور بیلا کو اس میں آنے کا حکم دیا۔ اب دونوں اسی چادر میں تھے اور صرف ان کے منہ چادر سے باہر تھے۔ آج دوبارہ وہ اپنے ڈیڈ کے کہنے پر اسے باہر گھمانے لایا تھا۔ کبیر کو یہاں آئے ہوئے تقریباً 4 سال ہو چکے تھے اور اس دورانیے میں وہ جولیا عرف جولی کو بہت اچھے سے جان گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جولی اسے اپنانا چاہتی ہے، تب ہی اس نے کئی بار اسے اپنے فلیٹ میں دعوت خاص دی، کیونکہ یہ وہاں کا رواج تھا، شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اور کبیر بھی اس کی دعوت کو قبول کرتا تھا، لیکن جب بھی وہ قریب آنا چاہتی تو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے پتلی گلی نکل لیتا۔ جب جولیا کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ کبیر اس سے دوری برت رہا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور بھی جتن کرنا شروع کر دیے۔ آج بھی وہ شارٹ پہن کے آئی تھی اور ریڈ لپسٹک میں اس کے ہونٹ کبیر کو بہکا رہے تھے، تبھی وہ اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کر رہا تھا اور جولی اسے بار بار اکسا رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے آہ کی آواز نکالی۔ کبیر جو آئس کریم کھانے میں مصروف تھا اچانک متوجہ ہوا۔ کیا ہوا جان، تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے لگتا ہے آنکھ میں کچھ چلا گیا۔ کبیر جلدی چیک کرو۔ کبیر نے اس کے پاس جھک کر اس کے پاس آنکھ میں پھونک ماری اور اس کے بعد کبیر نے اسے پوچھا کہ اب ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اب ٹھیک ہے۔ چلو رات بہت ہو گئی ہے، میں تمہیں گھر ڈراپ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دونوں کبیر کی گاڑی میں آئے۔ کبیر نے میوزک آن کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنے سر کو بھی جھنبش دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ کبھی کبھی جولی بھی اس کے ساتھ گنگنانے لگتی۔